میاں صاحب کہندے نے کہ ماں جیا غمخار نہ کوئی، ماں جیا غمخار نہ کوئی، تے جانے کون حقیقت ماں دی، ہر شے بازاروں لبدی پر نہیں ملدی شفقت ماں دی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کریم کے بہت خوبصورت ولی ہے۔ رب کائنات نے ولایت کا خوبصورت مرتبہ ان کو عطا فرمایا، تو یہ بھی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو ایک دن اپنی ماں کو عرض کرتے ہیں، اے پیاری اماں جان، میں دو حق ادا نہیں کر سکتا، یعنی دو محبتیں میں ان کو نبھا نہیں سکتا، یا میں آپ سے محبت کروں گا یا میں خدا سے محبت کروں گا، تو مجھے آپ اپنا حق معاف فرمائیں تاکہ میں اللہ کریم سے محبت فرماؤں۔ تو ماں نے فرمایا، بیٹا تو جا اللہ کو راضی فرما، میں اپنا حق تجھے معاف فرماتی ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جنگلات کے اندر چلے جاتے ہیں۔ 12 سال اللہ کی بارگاہ میں کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں۔ 12 سال اللہ کریم کو وہ جنگلوں میں تلاش فرما رہے ہیں۔ تو ایک دن ماں کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو دل میں ہلچل مچی، ارادہ ہوا کہ ماں سے ملاقات کر لوں، ماں سے کلام کر لوں، گفتگو کر لوں، ماں کا حال و احوال پتہ کر لوں، پوچھ لوں۔ تو آپ اپنے گھر کی جانب بڑھے، تو جب گھر کی جانب بڑھے تو دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے، تو رات کا پہر تھا، دروازہ کھٹکھٹانے لگے، تو دل میں خیال آیا ماں آرام کر رہی ہوگی، کہیں ماں کے نیند کے اندر خلل نہ آ جائے، کہ ماں بیدار ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ تو سردیوں کی لمبی لمبی راتیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے یاد میں رہتے ہیں۔ اور صبح کو جب ماں اٹھتی ہے، ماں بھی کوئی عام تو نہیں تھی، وہ بھی خدا کی ولیہ تھی، وہ بھی خدا کی عبادت کرنے والی تھی۔ وہ اٹھی اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی یاد میں اٹھی، تو وضو فرمایا۔ تو جب پانی باہر گزرنے لگا باہر سے، حضرت بایزید بستامی کو پتہ چل گیا کہ ماں بیدار ہو گئی ہے۔ اب دروازے پہ دستک دی، 12 سال کے بعد بیٹا آیا ہے، تو اندر سے آواز آئی، بیٹا بایزید رکو میں آتی ہوں، ماں تیری عظمت پر قربان جائے، تو بیٹے کے کھٹکھٹانے پر بھی سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے، ماں کی نظر جناب حضرت بایزید بستامی کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ ماں کیا دیکھتی ہے کہ حضرت بایزید بستامی کے چہرے کے اوپر دھول پڑی ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں پرانے پھٹے ہوئے پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں۔ تو ماں نے دیکھا تو ماں زاروں قطار رونے لگی اور اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا لیا اور عرض کیا، یا رب کائنات، میرا پتر 40 سال تجھے ڈھونڈتا رہا، کبھی جنگلوں کے اندر، کبھی صحراؤں کے اندر، اے مولا تجھے ڈھونڈتا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھے، فوراً رب کبریا کی بارگاہ کے اندر دعا قبول ہو گئی۔ اور رب ذوالجلال کے ایک اور ولی ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح فرشتوں کے اندر اللہ کریم نے جبریل کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح ولیوں کے اندر میرے رب ذوالجلال نے جناب حضرت بایزید بستامی کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں وہ دن اور یہ دن اللہ کا وہ قرب ملا کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ تو آج ہم جس ڈگر پہ چل بسے ہیں، ہم اپنی ماں کو بھول گئے، باپ کو بھول گئے، باپ کے ادب کو بھول گئے، تو دنیا داری کے پیچھے لگ گئے۔ اور خدا کے بندو، اگر دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو قبر میں اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ تو اگر سرخرو ہونا چاہتے ہو، دنیا میں عزتیں پانا چاہتے ہو، تو ماں کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، باپ کی خدمت کر لو، خدا تمہیں دنیا میں بھی آباد فرما دے گا، قیامت والے دن بھی سرخرو فرما دے گا۔ تو کہتے نا کہ ماں جیا غمخار نہیں کوئی، ماں جیا غمخار نہیں کوئی، تو جانے کون حقیقت ماں دی، ہر شے بازاروں لگدی پر نہیں ملدی شفقت ماں دی۔